السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو وقف کے بارے میں اور وقف کے تعلق سے میں 5 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ اسلام میں وقف کیا ہے، دوسری بات وقف کے فوائد، تیسری بات وقف کے فضائل، چوتھی بات ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ کیا ہے، پانچویں بات حکومت کی طرف سے جو نیا ترمیمی بل لایا گیا وقف کے بارے میں، اس پر مسلمانوں کے خدشات۔ اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں وقف کیا ہے۔ تو یاد رکھو، وقف ایک عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور خلق خدا سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب کوئی شخص زمین وقف کرتا ہے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وقف کے فوائد کے بارے میں۔ وقف کے مختلف فائدے ہیں۔ وقف کا ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ واقف کو اس وقف کی وجہ سے ہمیشہ ثواب ملتا ہے۔ مدارس، مساجد، قبرستان، خانقاہوں کا قیام اسی کے ذریعے عمل میں آتا ہے، اور ان چیزوں سے جو بھی نیکی انجام دی جاتی ہے اس کا ثواب وقف کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی، سماجی و معاشی نظام اس کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وقف کے فضائل کے بارے میں۔ تو وقف کو اسلام کی خصوصیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسلام سے پہلے وقف کا نظام نہیں تھا۔ اسلام میں اس نظام کا یعنی وقف کا آغاز ہوا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ کے بارے میں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ اس دوران مسلم بادشاہوں نے بہت سی مسجدیں اور مزارات بنوائے، ان پر جائیدادیں وقف کی تاکہ اس کا ہمیشہ نظام جاری رہ سکے۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں ہندوستان میں وقف کا نظام منظم ہوا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری اور عالمگیر اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جائیدادیں وقف کی۔ اس کے علاوہ وقف کی اسی اہمیت اور ثواب جاریہ کے پیش نظر ہمیشہ مسلمان اپنی قیمتی جائیدادوں کو وقف کرتے رہے۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں نوابوں نے مدارس قائم کیے اور اس کے نظم کو چلانے کے لیے جائیدادیں وقف کی تاکہ اس کے ذریعے مدارس کا نظام بسہولت جاری رہ سکے۔ انگریز عہد حکومت میں مدارس کو بند کر دیا گیا اور وقف کی جائیدادوں کا بے دریغ غلط استعمال ہوا۔ بہت سی جائیدادوں کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آئندہ کے لیے وقف ایکٹ 1923 عیسوی بنایا گیا۔ پھر ملک کی آزادی کے بعد 1954 عیسوی میں وقف ایکٹ بنایا گیا اور مختلف مواقع پر اس میں ترمیم کی گئی۔ اس قانون کا مقصد وقف جائیدادوں کو تحفظ فراہم کرنا اور اس کے غلط استعمال کو روکنا تھا، لیکن افسوس کہ ان تمام تر قانون کے بعد بھی وقف کا تحفظ نہ ہو سکا۔ پھر 1984 عیسوی میں نیا قانون آیا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر 1995 عیسوی میں پھر 2013 عیسوی میں وقف میں ترمیم کی گئی۔ اس آخری وقف ایکٹ میں کسی حد تک مسلمانوں کے مطالبات کو سنا گیا، اور کچھ امید تھی کہ اگر اس قانون پر عمل ہوا تو اوقاف کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب 2024 میں حکومت نے نیا ترمیمی بل لے کر آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نئے بل میں کیا ہے اور ہمارے اس پر خدشات کیا ہیں۔ تو دیکھو، اس نئے بل میں تقریباً 40 ترامیم کی گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح حکومت نے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے مفاد کے لیے لایا گیا ہے۔ اس بل سے خواتین، بچوں اور کمزور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اس بل کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وقف مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے، اور اس کے احکامات فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے، لیکن حکومت نے اس ترمیمی بل کا خاکہ بناتے وقت کسی بھی مسلم تنظیموں یا علماء کرام سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اس بل کا اگر ہم جائزہ لیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ اس ترمیم میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب نئے وقف کونسل میں چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو
یا صوبائی وقف بورڈ، اس کے ارکان میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے، بلکہ وقف بورڈ کا چیف غیر مسلم بن سکتا ہے۔ اسی طرح وقف کا CEO غیر مسلم بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گرودوارا کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا اور ہندوؤں کی جو مندر وغیرہ کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی مسلمان ممبر نہیں ہوتا، UP، کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو میں ایسے قوانین ہیں کہ ہندو مذہبی املاک کے معاملات میں ہندو ہی اس کا ممبر ہوگا، تو پھر وقف بورڈ میں کوئی ہندو کیوں کر ممبر ہوگا؟ اور ممبر ہی اس کے مرکزی عہدوں پر ہندو کیوں کر فائز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی املاک کو غیر مسلموں کو دینے جیسا نہیں ہے؟ جب قانون کے اعتبار سے غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا تو وقف کا ممبر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ شک خود حکومت کی منشا پر سوال کھڑے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وقف کی حیثیت کو تبدیل کرنا اور اسے غلط استعمال کرنا ہے۔ جب اس کی مرکزی کمیٹی میں غیر مسلم ہوں گے تو نیچے بہت سے عہدوں پر بھی یقیناً بہت سے غیر مسلم ہوں گے۔ اس طرح وقف بورڈ کے ذریعے اگر چند مسلمانوں کو ملازمت مل جاتی ہے تو وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس نئی ترمیم میں یہ بھی ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اس کا حکومت تعین کرے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون وقف کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں مستقل وقف کا ایک باب ہوتا ہے جس میں وقف کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا جاتی ہے۔ مسجد کے وقف کے احکام الگ ہیں، مدارس کے وقف کے احکام الگ ہیں، دیگر اوقاف کے احکام الگ ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ واقف کی شرط شریعت کی نص کے درجے میں ہے، یعنی اگر واقف نے وقف کرتے وقت اس وقف کا مصرف طے کر دیا تو جس طرح شریعت کی صراحت پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح واقف کی شرط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر واقف نے مدرسے کے نام پر وقف کیا ہے تو اس جائیداد کو مسجد میں استعمال کرنا یا قبرستان کے نام پر جائز نہیں ہے، جبکہ اس قانون سے حکومت وقف کو جہاں چاہے گی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا دو بڑا نقصان ہوگا، ایک تو یہ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مسلمان وقف کرنے سے رک جائیں گے اور بہت بڑے خیر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ نئے قانون میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اسلام پر 5 سال سے زندگی گزار رہا ہے وہی وقف کر سکتا ہے، جس کے اسلام میں داخل ہوئے ابھی 5 سال نہیں ہوئے اس کا وقف قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسلامی شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلام میں تو غیر مسلم کا بھی وقف کرنا درست ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا وقف درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو ایک عبادت کی ادائیگی سے روکنے کے مترادف ہے، اور مسلمان کو کسی عبادت کے انجام دہی سے روکنا خود دستور ہند سے دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ دستور کی دفعہ 25 میں ہے کہ ہر شخص کو آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح دفعہ 26 میں ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہبی اور خیراتی اغراض کے ادارے قائم کرنے اور از خود اس کا انتظام چلانے کا اختیار ہے۔ اس نئی ترمیمی بل میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جو اوقاف کی جائیدادیں باضابطہ طور پر واقف کی طرف سے رجسٹر نہیں ہیں بلکہ اسے صرف وقف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسے وقف تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وقف کے درست ہونے کے لیے رجسٹرڈ ہونا لازم ہوگا۔ یہ قانون بھی اسلام کے اصول وقف کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرات فقہا نے زبانی طور پر وقف کو درست قرار دیا ہے۔ اس قانون کی بنیاد پر بہت سی جائیدادیں وقف ہونے سے نکل جائیں گی اور حکومت ان جائیدادوں پر اپنا تسلط حاصل کر لے گی۔ اس لیے کہ ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بہت سی مساجد ہیں جو 400 یا 500 سال پرانی ہیں۔ ظاہر ہوگا ان کا کوئی ریکارڈ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے وقف ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ اس کو اتنے سالوں سے بطور وقف کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون کی یہ شک بھی سیدھے طور پر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپنے اور ان کو اپنی اوقاف سے بے دخل کرنے جیسا ہے۔ اس طرح بہت سی مساجد اور مدارس بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ بل میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی پوری جائیداد کو وقف کرے تو اس کا 1/3 ہی وقف مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی شرعی طور پر درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنی پوری جائیداد وقف کر دے تو وہ وقف درست ہے۔ ہاں، اولاد کو محروم کرنا درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی کا کوئی قریبی وارث نہیں ہوتا جس نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہو اور اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اس گاؤں کی مسجد یا مدرسے کمیٹی نے اس شخص کی دیکھ ریکھ کی ہے، تو وہ شخص اپنی پوری جائیداد مسجد کے نام یا مدرسے کے نام وقف کر دیتا ہے،
تو وہ وقف درست ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اس قانون میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور 1/3 سے زیادہ کو درست نہیں مانا گیا۔